آغاز چلا رہا ہے روح کے بارے میں، انسانی روح کے بارے میں۔ کچھ اس کی ہڈن ریالٹیز کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکیم ابن سینا نے، جو مسلمان سائنسدان تھے، انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بس اتنا کہا کہ روح ایک ایسی احساس کو ہم کہیں گے کہ انسان کا اپنے ہونے کا احساس، یہ روح کہلاتا ہے، کہ جس شخص میں اپنا احساس ہے کہ وہ ہے، تو اس احساس کو روح کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ آنے والے دنوں میں ان تھیوریز کے اوپر نیکسٹ تھیوریز بھی آتی گئیں۔ اسی طرح ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا کسی سائنٹسٹ کے تھرو، اس میں اس نے بتایا کہ مرنے سے پہلے ایک شخص کا جو وزن تھا، مرنے کے بعد اس کا جب وزن کیا گیا تو وہ 21 گرام کم تھا۔ یوں اس تھیوری کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی روح کا وزن 21 گرام ہے۔ بلا شبہ اس تھیوری کو بھی بعد میں آنے والے حالات نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح قدیم یونانی فلاسفر ارسطوٹل نے کہا تھا، ارسطو جسے کہا جاتا ہے عرفیہ میں، ارسطو کے مطابق جانوروں اور پودوں کی سب کی میں روح ہوتی ہے جن کے مختلف ٹارگٹس ہوتے ہیں، جبکہ سب سے بہترین روح، اعلیٰ روح اس نے کہا انسان کو۔ اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ انسان نیکی اور بدی کا، یہ ارسطو بتا رہا ہے ہزاروں سال پہلے، کہ انسان کو سب سے اچھی روح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نیکی اور بدی کے تصورات رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی ایسے ہی ہیں کہ نیکی اور برائی کا جب ہمیں احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، تو ہمیں اسی لیے اشرف المخلوقات بھی بہرحال کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو جب روح ملی ہے، قرآن پاک میں ویسے 5 جگہوں پہ ذکر آیا ہے انسان کے مختلف روحانی مدارج کا، تو روح کے ہم پلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نفس ملا ہے۔ نفس کے تقاضے مادی ہیں، جبکہ روح کے تقاضے اخلاق، انسانیت، رحم، ہمدردی، اس طرح کے تقاضے ہیں جو کہ انسان کی بقا کے لیے بہرحال ضروری ہیں۔ اگر ہم اپنی روح کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پاک کلام قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں ایسے حکمتیں، ایسے ضابطے بیان کیے گئے ہیں جس کی بدولت ہم اپنے نفس کو قابو اور اپنی روح کو طاقتور بنا سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے جسمانی ضروریات کو ضرور پورا کریں، لیکن روحانی تقاضوں کو بھی آپ پورا کریں تاکہ آپ کے دل میں سکون بھی رہے اور آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں، جس کے لیے رجوع آپ کو کرنا پڑے گا روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی کتاب قرآن حکیم سے، تاکہ آپ کو حکیمانہ اور فطری ہدایات مل سکیں۔ یہ قرآن پاک میں واحد کتاب ہے جس میں ایسے تقاضے موجود ہیں جس سے آپ کی روح سرشار رہے گی، اور جب آپ کی روح پرسکون اور مطمئن رہے گی تو پھر وہ آپ کے جسم کے اوپر بھی اس کے اوپر ایسے ہی ایفیکٹ ڈالے گی۔ جیسے اگر آپ ایک کاغذ کے پیچھے، جیسے ایک کاغذ ہے، کاغذ کے ایک طرف اگر ہم لائٹ لگائیں گے تو اوپر سے جو گرو نظر آئے گی نا، اوپر سے گلو خاص قسم کی ایک روشنی نظر آئے گی جو ڈائریکٹ نہیں ہوگی بلکہ انڈائریکٹ ہوگی، تو اندر کے کاغذ کے اندر کے سائڈ پہ بلب کی روشنی سے ایسا ہی ہے جیسے ہماری روح طاقتور ہے تو اس کی جو روشنی ہے، اس کی شائننگ ہمارے جسم کے اوپر باہر بھی نظر آئے گی۔ قیمتی اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری روح کو طاقتور ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے قرآن سے رجوع کرنا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یقیناً لائک اور سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کے لائک کے لیے کم از کم 10 لاکھ کا، یعنی 1 ملین کا۔ تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔